عمران خان کو آئسولیٹ بالکل کیا ہوا ہے. دو ہمارے لائرز گئے تھے جو ہمارے پروفیشنل لائرز ہیں, باقی جو تھے وہ ریپلیس کر دیے گئے تھے. جو ہم نے پھر کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دفعہ جائیں, کیونکہ میں نے سنا فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس کی قابلیت ہے جس کی وجہ سے جا رہے ہیں. آپ کو ہم کورٹ آرڈر دکھا دیتے ہیں جس کے تحت فیصل چودھری نے جا کے کورٹ میں کہا تھا کہ سارا کچھ جو جیل انتظامیہ کر رہی ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں, اور یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا, اور جیل انتظامیہ بالکل اس کے مطابق چل رہی تھی اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا ہے. تو یہ عمران خان کو جو پتا چلا تھا انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. اب یہ بھیجے جا رہے ہیں. اب ایک قید میں آئسولیشن میں جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا پیغام ڈیسپریشن میں کسی کے تھرو پہنچانا ہے, اور انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ تم آئے کیسے اندر, تم بھیجے کون, تمہیں کون بھیج رہا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن فیصل چودھری اس پہ فخر نہ کریں, فیصل چودھری اس پہ شرمندہ ہوں کہ ہم سارے باہر کھڑے میں ہیں اور وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں اندر جا سکتا ہوں. یہ عمران خان آئسولیشن میں گنے چنے لوگ وہ لے کر فیصل چودھری اندر چلا گیا, جس میں کہہ رہی ہوں گیٹ تک نہیں کوئی جا سک رہا تھا. نیاز اللہ نیازی تھے, ابو ذر نیازی تھے, گوہر تھے اور سلمان صفدر صاحب تھے. یہ تو کوئی گیٹ تک کے قریب ہی نہیں آ سک رہا تھا, ان کو پہلے ہی روک لیا گیا. ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے گیٹ تک پہنچ جانا ہے اور ہمیں اجازت مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ پہلے سے طے شدہ بات ہوئے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اڈیالہ جانے میں اسلام آباد سے بھی کوئی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو پہلے سے کوئی طے شدہ ہوگا ان کے ساتھ آپس میں, جو کسی اور کو نہیں پتا تھا سوائے ان 3-4 لوگوں کے, کہ یہ گیٹ تک بھی پہنچ گئے, اندر بھی چلے گئے, عمران خان سے ملاقات بھی کر دی, اور میرے خیال میں 1-2-3 لوگ ہیں جو عمران خان جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ اور اگر ان کو کسی کو کوئی لحاظ ہو تو یہ اس کے اوپر فخر نہ کریں. آپ, یہ رونے والی بات ہے سب کے لیے کہ آپ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے جو لائرز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا اور خود چلے گئے اندر. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام بھیجا کہ سلمان صفدر سے میں مل نہیں سکا, تو اس کے اوپر ٹویٹ کرو کہ سلمان صفدر سے میری ملاقات ہوئی. کیا ہم کریں سوائے میرا یہ خیال تھا کہ ہم کورٹ میں آ کے یہاں پہ جو چیف جسٹس ہے ان سے بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں کیونکہ جانا پڑ گیا تو ہم چلے جائیں گے. میڈم یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینس انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ کیا, لیکن آپ جو ہیں کارکنوں کے لیے بھی ملاقاتیں کریں کہ ان کو ریلیف مل سکے. یہاں پر اپیلیں لگی ہوتی ہے تو پارلیمنٹیرینس بڑی تعداد میں نہیں آتے, ان کو بھی آنا نہیں چاہیے کہ آئیں آپ کے جس کے نام پہ. ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے, وہ عمران خان ہے, اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کورٹ میں سارے ایم این ایز ہوں گے انشاءاللہ, اور آئی ایل ایف کے لائرز کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں, ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے کوئی حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت ہی, تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ان کے اتنا وقت تو میرے خیال میں یہ نکال ہی سکتے ہیں, ایم پی ایز بھی نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے, اس کے بعد کورٹ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بیل ہو جائے, کیونکہ جب کورٹ 1 مہینے کے بعد بند ہو گئے, عمران خان ستمبر کے آخر تک اس کی کیس کوئی سنا نہیں جائے گا. اور پوری گرمی عمران خان بیل کے اگر نہیں ہوتی ہے, 2 کیسز ہیں سارے, ایک لاہور میں اور ایک یہاں پہ. تو میڈم کیا سمجھتی ہیں یہ کیس میں ڈیلے جو اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں گرمی کی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ ستمبر تک یہ معاملہ چلا جائے؟ یہ جان کے ہو رہا ہوگا, لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے نا, ہم نے تو امید رکھنی ہے ججز سے. ضرور انشاءاللہ سب کے ضمیر جاگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ انصاف دے دو. اگر کوئی ان سے پریشر ہے, اس کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتبار کریں, اور اگر انصاف دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا, اور انشاءاللہ یہ انصاف دیں گے. ہم امید نہیں چھوڑیں گے. میڈم چیف جسٹس نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی اسپیشل آپ کو کہ آپ کی ملاقات وہ منگل والے دن ہو جائے گی, تو ابھی آپ نے ان کے سامنے یہ شکایت رکھی ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ ہماری ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ میٹنگ میں اور ہمیں جانا پڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, چیف جسٹس کی بہت توہین ہو رہی ہے, ججز کی بڑی توہین ہو رہی ہے, پولیس لوگ والوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے. اور یہ ججز کو خود ریئلائز کرنا ہوگا, خود دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے احکامات کی یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے تو آگے چل کے کون سے احکام مانیں گے؟ جو دل کرے گا مان لیں گے, جو دل نہیں کرے گا نہیں مانیں گے. یہ تو ججز کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو پوزیشن انہوں نے, جو یہ کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آیا اس مقصد کیا یہاں بیٹھنے کا؟ اپنی توہین تو نہیں کروانا انہوں نے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اب کیونکہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اب آپ انصاف پاکستانی قوم کو دیں. جتنی توہین جج چیف جسٹس صاحب اور 3 رکنی بینچ کی کل ہم نے دیکھی ہے پولیس کے ہاتھوں. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم فون پہ نہیں مانتے کہ یہ کورٹ آرڈر ہے, پھر انہوں نے کہا اس کی کاپی لے کر آؤ, پھر انہوں نے کہا اس کی اٹیسٹڈ کاپی لے کر آؤ. ہم وہاں پہ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہے اور ہم نے اٹیسٹڈ کاپی بھی دکھا دی کہ یہ ملاقاتوں کے لیے چیف جسٹس نے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم بس ٹھیک ہے, ہم کیا کریں, بیسکلی انہوں نے کہا مانتے نہیں. ہم نے پھر پولیس سے پوچھا کہ آپ ہماری ملاقات کروائیں گے, وہ اس میں ہم ہی بھی نہیں مار رہے تھے, نہ وہ ہاں کہتے نہ. پھر جب 5-6 بجتے کہتے ہیں اچھا لوگوں کو مار مور کے اب یہاں سے نکال دو. یہ روٹین بن گئی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, روٹین بن گئی ہے. ہم روز جو بھی گرمی ہوگی, جیسے بھی ہوگا, ہم چیف جسٹس کی جو احکامات ہیں اور جو 3 رکنی بینچ کے احکامات ہیں اس کے لیے اس کی
हम चाहते हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम जाएंगे अडयाला के बाहर। चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल को कहेंगे, वो आगे से कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो ये सिस्टम जो है ना, आप सिस्टम खुद ही देखेंगे, हम आपको सारा सिस्टम चल के वो क्या कहते हैं लाइफ टाइम में ये दिखा रहे हैं कि ये देख लें कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां नहीं है, ये तबाही है। और हम लोगों को ही इस सिस्टम की इसको बनाना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जजेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी कोई मजबूरी है कि वो इंसाफ नहीं दे सक रहे, तो एक ही हम कह सकते हैं ये इस कुर्सी पे बैठना, ये कुर्सी बड़ी मुकद्दस है, इसी को इनका काम है कि रूल ऑफ लॉ की तहफ़्फ़ुज़ करें। जजेस की जिम्मेदारी होती है रूल ऑफ लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। अगर ये दोनों चीज़ें जजेस की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी इनको करनी चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इंसाफ हर पाकिस्तानी का हक है, ये हमारा आइन हमें हक देता है। और अगर आप मुहैया नहीं कर सकते तो ऐसे लोग ले आएं जो इसको हम पाकिस्तानियों को 24-25 करोड़ लोगों को इंसाफ दे सकें।